ایک تاجر تھے اور بصرہ عموماً آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے بصرہ میں پہنچے تو وہاں پر ایک راہب تھا، راہب جو پچھلی امتوں کی کتابوں کے عالم ہوا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں سے کچھ نہ کچھ الگ تھلگ بھی رہا کرتے تھے۔ تو وہاں پر بازار کے قریب ایک راہب تھا جس کے پاس کچھ لوگ جمع تھے، آپ بھی انہی میں شامل تھے، اہل مکہ تھے وہاں پر۔ اچانک اس راہب نے ایک عجیب سا سوال کیا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جو اہل مکہ یہاں پر موجود ہیں، جو تجار وہاں سے آئے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی حرم کا رہنے والا بھی ہے؟ کیا بات! تو یہ تاجر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بھی اس راہب نے ذکر کیا اور کچھ صفات کا بھی بیان کیا۔ اس راہب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ فوراً جائیے اور جا کر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیجیے اور جا کر ان کی صحبت اختیار کیجیے۔ تو یہ تاجر سعادت مند تھے، فوراً مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچ کر ان کی بھی خوش قسمتی، ان کی بھی ملاقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور راہب والا واقعہ بیان کیا اور اس طرح کا تذکرہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتایا اور فرمایا کہ فوراً جاؤ اور قبول اسلام کر لو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت پر پہلے ہی راہب کی گفتگو سے اور صفات کے بیان سے آپ کے دل میں اسلام کی طرف رغبت جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی، فوراً حاضر خدمت ہوئے اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ ان کا نام بھی بڑا ہی مشہور ہے اور بڑا ہی پیارا ہے، یہ مکے کے خوش نصیب تاجر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ساتویں پشت میں، یہ بھی اہل قریش میں سے تھے، ان کا شجرہ نسب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے، آباء و اجداد سے جا ملتا ہے۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بڑا قرب تھا، بڑی محبت تھی۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو جس طرح سے دیگر صحابہ کرام کو بھی دشواریوں کا سامنا ہوا، تو قریش کا ایک سردار تھا جو ان کے قبیلے پر اس کا رعب تھا، دبدبہ تھا، تو آپ پر بڑے اس نے ظلم ڈھائے، لیکن ماشاء اللہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے، کسی مشکل سے نہ گھبرانے والے، بالکل استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور بالآخر ہجرت کر کے تمام ان مصائب و آلام سے بھی ان کی حفاظت ہوئی اور ساری زندگی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں